بھئی اس کے لیے ماحول خراب ہے تو ماحول تو ہر کام کے لیے خراب ہے، سارے کام ٹھیک سے ٹھیک ہو رہے ہیں، پھر تیری شادی کیوں گڑبڑ اور گھپلے میں ہو رہی ہے؟ تم نے دنیا کے ہر کام میں بڑی ترقی کر لی، ہر کام بڑے سلیقے سے اور قاعدے سے کر رہے ہیں، ہر کام میں کوئی کمی نہیں، کوئی مسٹیک نہیں، بہت اچھے سے ہو رہا ہے، لیکن جب شادی کی بات آتی ہے تو گھر کے بوڑھے بھی کہہ دیتے ہیں ماحول خراب ہے، جوان بھی کہہ دیتے ہیں ماحول خراب ہے، ماں بھی کہہ دیتی ہے ماحول خراب ہے، بھائی بھی کہہ دیتا ماحول خراب ہے۔ جلسے میں آنے والوں گلفام رضا آپ سے پوچھنا چاہتا ہے ماحول خراب ہے کہ ہم اپنے آپ خراب ہیں؟ ماحول خراب ہے کہ ہم اپنے آپ خراب ہیں؟ ماحول کون سا خراب ہے ذرا مجھے بتائیے؟ کیا اللہ کی طرف سے کچھ ماحول میں واتاورن میں چینجنگ آئی ہے؟ کیا زمین کی طرف سے کچھ واتاورن میں چینجنگ آئی ہے؟ تو جواب ملے گا نہیں۔ نمازیں پہلے بھی 5 تھیں آج بھی 5، قرآن پہلے بھی 1 تھا آج بھی 1، رمضان کا 1 مہینہ پہلے بھی تھا آج بھی ہے، حج پہلے بھی ہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے، سمندر کا پانی پہلے بھی نمکین آج بھی نمکین، زمین جیسے کل تھی آج بھی ویسے ہی ہے، کھیتیاں آج بھی زمین سے اگ رہی ہیں، فصلیں آج بھی زمین سے اگ رہی ہیں، بارش آج بھی آسمان سے نازل ہو رہی ہے، بارش جو ہے آج بھی بادلوں سے برسائی جاتی ہے۔ جلسے میں آنے والوں یہ ساری چیزیں تو وہی کے وہی چل رہی ہیں، وہی کے وہی چل رہی ہیں۔ ہفتے میں پہلے بھی 7 دن آج بھی 7 دن، مہینے میں پہلے بھی 30-29 دن آج بھی 30-29 دن، سال میں پہلے بھی 365 دن آج بھی 365 دن۔ مجھے بتاؤ پہلے بھی انسان کی 2 آنکھ آج بھی 2 آنکھ، پہلے بھی انسان کی 1 زبان آج بھی 1 زبان، پہلے بھی انسان کے 2 کان آج بھی 2 کان، پہلے بھی انسان کے 2 ہاتھ آج بھی 2 ہاتھ، پہلے بھی انسان کے 2 پیر آج بھی 2 پیر۔ بڑھا کیا ہے اللہ کی طرف سے، گھٹا کیا اللہ کی طرف سے؟ سارا تو وہی ہے، بڑھایا گھٹایا تو نے خود ہے۔ پہلے تیری دادی پردہ میں رہتی تھی، آج پوتی بے پردہ رہتی ہے۔ حق ہے، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب بہت خوب۔ بٹایا بڑھایا، بھائی ذرا بیس بڑھاؤ، اس کا آواز بڑھاؤ، بیس بڑھاؤ، آواز بھاری کرو، نعت شریف نہیں تقریر چل رہی ہے۔ ہلو اور بڑھائیے، رہا بیس بڑھائیے اس کا ذرا، اور آواز اس کی ذرا واپسی اچھے سے رکھیے۔ میرے بھائی خراب ہوا کہاں سے؟ ہماری طرف سے ہوا ہے، آپ آسمان کی طرف سے نہیں ہوا، آپ دوست نہیں دے سکتے۔ کیا کریں یہ یار ماحول قدرتی طور پہ خراب ہو گیا، نہیں، ہمارا خود کا کیا ہوا ہے، اور ہم چاہیں تو خود ہی اس کو سدھار بھی سکتے ہیں۔ ہم ہی نے خراب کیا ہے اور ہم ہی سدھار سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو چیزیں تھیں، سورج دن میں نکلتا تھا، آج بھی دن میں ہی نکل رہا، رات میں نہیں نکلتا۔ بولو چینجنگ تو نہیں اللہ کی طرف سے وہی چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ستارے رات کو چمکتے ہیں، آج بھی چمکتے ہیں۔ مجھے بتائیے تو وہی تو ہے۔ آم کے پیڑ پہ آم آ رہا ہے، نیم کے پیڑ پہ تو آم نہیں آتا نا، تربوز کی بیل پہ تربوز ہی آ رہا، خربوزہ کی بیل پہ خربوزہ ہی آ رہا، چینجنگ تو نہیں ہوئی نا؟ ایسا تو نہیں ہوا نا کہ خربوزہ لینے کے لیے تجھے آم کے پیڑ پہ جانا پڑ رہا ہو، آم لینے کے لیے تربوزے کی بیل پہ جانا پڑ رہا ہو، پھر تو کہ یار کیا کریں، فساد ہو گیا، ماحول خراب ہو گیا، حضرت ادھر کا ادھر ہے، مجھ سے کچھ مت کہو۔ یار سب کچھ جو اللہ نے بنایا ویسے ہی چل رہا ہے، یہ جو خراب کیا تو نے خود خراب کیا ہے۔ حق ہے، ماحول خراب نہیں، ہم اپنے آپ خراب ہیں۔ ہم جس دن صحیح ہو جائے حالات انشاءاللہ پھر ہمارے حق میں ہو جائیں گے۔ حق ہے، ہم اپنے آپ کو چینج کرنا ضروری ہے۔ ماحول ابھی اتنا خراب نہیں ہے کہ جتنا خراب ماحول مکہ کا تھا جب حضرت بلال نے کلمہ پڑھا تھا تو کلمہ پڑھنے پر کوڑا مارا جاتا تھا۔ کیا بات، اتنا خراب ماحول ابھی نہیں آیا جلسے میں آنے والوں۔ ہم ماحول کا جو رونا روتے ہیں کہ اتنا خراب ماحول ہے، جب حضرت بلال نے کلمہ پڑھا تھا تو امیہ نے کھال کھینچ لیا تھا، بلال نے جب کلمہ پڑھا تھا تو سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا تھا، بلال نے جب کلمہ پڑھا تھا تو گلے میں رسی باندھ کے اوباش بچوں کے ہاتھ میں دے کے امیہ نے کہا تھا اتنا کھینچو کہ اس کی چمڑی اس کے جسم پہ باقی نہ رہے۔ کتنے حالات خراب ہوں گے ذرا مجھے بتاؤ۔ حضرت ابو سلمہ کا بیان ہے کہ مجھے اتنا مارا، مجھے اتنا مارا، میں ہجرت کر کے حبشہ چلا گیا تھا۔ کتنا خراب ماحول ہوگا۔
مکہ کی گلیوں میں حضرت ابو بکر میرے نبی کے ساتھ چلتے، اتنا پتھر مارا، ابو بکر کا چہرہ پہچان میں نہیں آتا تھا یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے کہ کوئی اور ہے۔ کتنا خراب ماحول ہوگا مجھے بتاؤ۔ ہم کہہ دیتے ماحول خراب ہے، ارے مومن خراب ماحول ہی کو تو اچھا بنانے کے لیے آتا ہے۔ حق ہے، زندہ باد۔ زور سے بولو یار سبحان اللہ۔ کانٹا ہوتا ہے گلاب کے پیڑ پہ، لیکن جب پھول آتا ہے تو یہ کہہ کے اپنی خوشبو کو ختم نہیں کرتا کہ ماحول خراب ہے، ماحول کانٹوں کا ہے، یہاں خوشبو بکھیرنے سے کیا فائدہ، کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن گلاب کا کام ہے خوشبو بکھیرنا، وہ کانٹوں کو نہیں دیکھتا، آس پڑوس کے واتاورن کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی جب خوشبو بکھیرتا ہے تو جب اس کی خوشبو چاروں طرف بکھرتی ہے تو پروانے مستانے اس کے عاشق کانٹوں کو نہیں دیکھتے ہیں، پھول کے قریب چلے آتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھا، بہت خوب۔ اور پھول کے قریب آنے کے بعد میں کانٹوں کی فکر نہ کر کے اسے چن لیتے ہیں۔ توجہ کرنا، کیا کرتے ہیں؟ پھول کو چن لیتے ہیں، اور چننے کے بعد میں ہار بناتے ہیں، مالا بناتے ہیں، اور مالا بنانے کے بعد اپنے بڑوں کے گلے میں ڈال کے اس کو عزت بخشتے ہیں۔ زندہ باد، سبحان اللہ۔ میں آیا، میرے گلے میں ہار ڈالا گیا، مالا ڈالی گئی، کیوں؟ کہا مولانا آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہاں سے توڑ کے لاؤ؟ کہا کانٹوں کے پاس سے۔ میں نے کہا کانٹوں میں تو جانا بڑا خطرے سے خالی نہیں تھا، ماحول خراب ہے کانٹوں کا، کیوں گئے؟ کہے مولانا ہم نے کانٹوں کو نہیں دیکھا، ہم نے پھول کی خوشبو کو دیکھا تھا۔ زندہ باد۔ جب پھول کی خوشبو ہو نا تو پھر کانٹوں کے درد کو انسان بھول جاتا ہے۔ او جلسے میں آنے والوں، دنیا میں چاروں طرف کا ماحول کانٹوں والا ماحول ہے، لیکن تو اپنے گھر کا ماحول اسلامی ماحول بنا دے۔ جب اسلام کی خوشبو پھیلے گی تو دنیا کے کانٹوں کی پرواہ نہ کر کے لوگ تجھے چن لیں گے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ او موبائل والوں موبائل میں مت بناؤ، اس لیے اتنے چینل چلنے ہیں، صبح کو انہی میں دیکھ لیو، اپنی میں کیا بنا رہے ہو؟ اپنے موبائل میں تم بنا رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں آواز صاف نہیں آئے گی۔ عجیب بے وقوفی ہے، میں تمہارے سامنے اوریجنل بیٹھا ہوں تب بھی موبائل میں دیکھ رہے ہو، اور چلا جاؤں گا تب بھی موبائل میں دیکھو گی تو فائدہ کیا بھئی میرے بلانے کا؟ صاحب خانہ نے بلایا ہے اور میں حاضر آ گیا، تو آپ لائیو مجھے سن لیں، اس کے بعد پھر ویڈیو میں سنتے رہنا۔ میں آپ سے چپک کر کے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب خود مہکتا ہے تو آنے والا پھر تیرے آس پاس کے کانٹوں کو نہیں دیکھتا، تجھے چننے کے لیے تیری محبت میں تجھ تک ہاتھ بڑھا دیتا ہے۔ حق ہے۔ مکہ میں چاروں طرف کانٹا تھا جب میرے نبی نہیں آئے تھے۔ ابو جہل کانٹا، ابو لہب کانٹا، امیہ کانٹا، عتبہ کانٹا، شیبہ کانٹا۔ آمنہ کے لال نے جب خوشبو بکھیری تو ابو بکر نے ہاتھ بڑھا دیا۔ کہا ابو بکر جس ماحول میں ہاتھ بڑھا رہے ہو کانٹا لگ سکتا ہے، کہا کانٹا تو لگ جائے گا، لیکن یہ خوشبو سے اگر میں قریب ہو گیا تو نسلیں مہکیں گی۔ زندہ باد، زندہ باد۔ کانٹا لگے گا تو لگنے دو، مگر جس خوشبو کی تمنا میں آگے بڑھا ہوں، اگر یہ خوشبو مجھ سے لگ گئی، میں اس خوشبو سے لگ گیا تو نسلیں مہکتی رہیں گی، اور یہی ہوا کہ قیامت تک ابو بکر کا نام مہکتا رہے گا۔ زندہ باد۔ ہم تو کہتے ہیں ماحول خراب ہے لوگوں، اور ماحول کی بات ہوتی تھی پھر کوئی کلمہ ہی نہیں پڑھتا۔ حضرت ابو بکر کلمہ پڑھنے سے پہلے سوچتے یار ماحول خراب ہے، اگر کلمہ پڑھوں گا تو مکہ کے لوگ ماریں گے، مخالفت کریں گے، پتھر ماریں گے، میرا سوشل بائیکاٹ کر دیں گے، میں کلمہ پڑھ کے کیا کروں، ماحول بڑا خراب ہے۔ مگر لوگوں ماحول نہیں دیکھا جاتا، اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں رنگ دے۔ اسلام کا رنگ گلاب سے زیادہ خوشبودار ہے، جس دن رنگ دیا لوگ تجھ سے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگیں گے۔ حق ہے، زندہ باد۔
تم کہہ رہے ہو لوگ ہم سے قریب نہیں ہو رہے، قریب نہیں ہو رہے، قریب نہیں ہو رہے۔ بھائی جب تم نے دکان ہی نہیں رکھی ہے تو تمہارے پاس گراہک کیوں آئے گا؟ بھائی جب دکان ہی نہیں ہے تمہاری تو گراہک کیوں آئے گا؟ تمہارا کوئی اسلامی کلچر نہیں، اسلامی طور طریقہ نہیں، تم نے زمانے کے سامنے اسلامی طریقہ تو پیش کیا ہوتا تب نہ لوگ تمہارے پاس آتے۔ اب تمہارا کوئی کلچر نہیں، کوئی طریقہ نہیں یار۔ ہمارے ہاں داڑھی کتنے فیصد لوگ رکھتے ہیں؟ مشکل سے 2 سے 3% بس، ختم۔ ہمارے ہاں کتنے لوگ سنت کے مطابق کھاتے پیتے ہیں؟ 2 سے 3%۔ ہماری بچیاں کتنی کنیز فاطمہ من کے حضرت فاطمہ کے کلچر و کردار کو اپنا رہی ہیں؟ مشکل سے 2%۔ 98% طبقہ تو ادھر چلا گیا ہے نا، جن کا کلچر یہود و نصارہ کی طرح، جن کا اٹھنا بیٹھنا یہود و نصارہ کی طرح۔ بھائی قرآن بول کے نہیں بتائے گا کہ مذہب اسلام یہ ہے، قرآن پہ عمل کر کے تیرا کردار بول کے بتائے گا مذہب اسلام یہ ہے۔ حق ہے، زندہ باد۔ ذرا زور سے بولو یار۔ ایک انگریز ایک راستے سے گزرا نا تو راستے پتھر پڑا تھا، انگریز نے کہا آج اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے۔ اس سے پوچھا تجھے کیسے پتا؟ کہنے لگا اگر مسلمان گزرا ہوتا تو یہ پتھر راستے میں نہ پڑا ہوتا، مسلمان جب گزرتا ہے تو پتھروں کو بھی ہٹا دیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ یہ تمہاری شان تھی، یہ تمہارا کلچر تھا، یہ تمہارا کردار تھا، تبھی تو تمہیں لوگ دیکھ کر کے تم سے قریب آتے تھے، تم سے قریب ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ آج جب تم نے اپنا کردار ہی یہود و نصارہ کی طرح بدل کر بلکہ ان سے بھی بدتر کر دیا تو میرے بھائی یہ بتائیے کہ لوگ تمہاری کس ادا کو اپنائیں گے اور کیوں اپنائیں گے؟ ہمارے ہاں کچھ نہیں رہ گیا۔ حجاب کے جنازے ہم نے خود نکالے، اسلامی کلچر کا جنازہ ہم نے خود نکالا۔ آج ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہ کر کے گالیوں کی، جھگڑوں کی، لڑائیوں کی، چغلیوں کی، گانوں کی، فلمی سٹوریوں کی آوازیں آتی ہیں۔ افسوس کی بات، کل مسلمان محلوں سے اگر کوئی نکل جائے تو لوگ ان کے محلوں سے نکل کے کہتے تھے یہ محمد کے غلاموں کی بستیاں ہیں۔ یار ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، آج ہمارے ہاں کیا ہو گیا؟ بس یہ کہہ دیتے حضرت ماحول خراب ہو گیا۔ کان کھول کے سن لو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری ذمہ داری بھی ہے برائیوں سے لوگوں کو روکو، بھلائیوں کا حکم دو، جہاں تک تمہارا ہاتھ پہنچ سکتا ہے برائی کو روک دو۔ قیامت کے دن یہ برائی کا روکنا تجھے جنت دلا دے گا، اور اگر تم برائی کو نہیں روکتے، خود اچھا کام کرتے ہو، لوگوں کو اچھے کام کا حکم نہیں دیتے، تو قیامت کے دن جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو جانا۔ لوگ کہتے ہیں میاں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے، برائی ہو رہی ہے تو ہونے دو۔ لوگ شرابیں پیتے ہیں، مسجد کے امام نے اگر شراب کے خلاف تقریر کر دی تو شرابی مخالف ہو گیا، تو بستی کے لوگ کہہ رہے ہیں حضرت آپ کو کیا ضرورت تھی شراب کے خلاف بولنے کی؟ تو حضرت نہیں بولے گا تو کون بولے گا؟ بات صحیح بتا رہا ہوں میں۔ ایک جگہ ڈیجا بجایا، ڈیجا شادی میں، امام نے کہا میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا، بیچارے نے نکاح نہیں پڑھایا، صبح کو اس کا بوریا بسترا بنوا دیا بستی والوں نے۔ کیا کرے امام؟ امام کی سپورٹ تب تک آپ نہیں کرو گے تب تک امام مکمل طریقے سے نہیں کر سکتا عمل۔ آپ سپورٹ کیجئے حضرات، شریعت کے مطابق آپ کام کیجئے، آپ کی سپورٹ پہ ہم کھڑے ہیں، تب امام کرے گا۔ امام اعلان کر دے کہ اس بستی میں کسی کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، نہ اس کا نکاح پڑھاؤں گا اگر اس نے ڈیجا بجایا، شادی کے اندر ڈانس پارٹی ناچ گانا کیا، مگر سپورٹ تمہاری تو ہونا چاہیے۔ امام آج اعلان کرے گا، فجر میں اس کا بستہ بند دیا جائے گا۔ تو بتائیے مجھے کیا کرے گا امام؟ آپ کی بھی تو ضرورت ہے کچھ، آپ بھی تو سپورٹ کریں گے۔ اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا، جا اس بستی کا تختہ پلٹ دے، بہت گناہگار ہیں اس بستی میں لوگ۔ فرشتے نے عرض کی مولا اس بستی میں تیرا ایک نیک بندہ بھی ہے
جو نماز پڑھتا اللہ اللہ کرتا تلاوت کرتا رکوع سجود کرتا مولا نوافل سے اس کی زندگی بھری پڑی ہے مولا وہ بھی تو نیک بندہ اس کا کیا کروں رب نے فرمایا سب سے پہلے اسی کا تختہ پلٹنا توجہ کریں عرض کی مولا وہ تو نیک ہے اس کا کیوں سب سے پہلے میں تختہ پلٹنے لگ جاؤں رب نے فرمایا وہ خود تو نیک کام کرتا لیکن بستی والوں کو نیک کام کا حکم نہیں دیتا لوگ اس کے سامنے برائیاں کرتے رہتے ہیں لیکن وہ برائیوں سے نہیں روکتا لوگوں کو لوگ اس کے سامنے حرام کام کرتے ہیں لیکن وہ منع نہیں کرتا ذمہ داری ہے تمہاری حرام کام روکنے کی اگر تمہاری رشتہ داری میں تمہارے دوستوں میں تیرے پڑوسی خاندان میں کوئی شادی میں حرام کام کرے تو جا کے روک نہیں ہوگا نہیں کرنے دیں گے اور وہ اگر نہیں مانے تو اس کی شادی میں شامل نہ ہو اور کل کو اگر وہ تجھ سے کہے میری شادی میں تو شامل نہیں ہوا تو تو کہہ دینا تو نے کل میری دعوت قبول نہیں کی میں نے تیری دعوت قبول نہیں کی حق ہے بھئی کچھ تو زندہ باد زندہ باد مولویوں کا کام نہیں ہے بہت خوب خالی مولوی حرام کام روک دیں اگر داماد اپنی پہ آ جائے اور یہ کہے کہ میں اپنے سالے کی شادی میں ڈیجا نہیں بجنے دوں گا کس مائی کی لال کی طاقت ہے دیکھوں بجا کے دکھا دے داماد جی کی بڑی پاور ہوتی ہے ہاں جب تک سالہ دولہا بن کے اٹھتا نہیں ہے جب تک بہنوئی صاحب نہ آ جائیں آپ کے ہاں بہنوئی صاحب اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے ہیں بہنوئی کا ہونا بہت ضروری ہے سالے کی شادی میں بہنوئی نہیں ہوگا تو سالہ جب تک گھر سے نہیں نکل سکتا تو بہنوئی صاحب تمہاری تو اللہ نے بڑی پاور رکھی ہے اپنی پاور کب دکھاؤ گے تم نہیں بھائی ہنسنے کی نہیں بات سمجھنے کی ہے اپنی پاور تم کب دکھاؤ گے مگر داماد جی بھی آج پاور دکھا رہے نہیں ڈیجا ہائی فائی والا ہونا چاہیے سالے صاحب اور آپ نہیں لاؤ گے تو میں اپنی طرف سے لاؤں گا لا اپنی طرف سے تیری قبر میں جب تجھ سے سوال ہوگا تو جواب تجھی کو دینا پڑے گا اگر آپ کوششوں میں لگ جاؤ میرے بھائی تو ایسا نہیں ہے انشاءاللہ برائی رک جائے گی نوجوانوں کان کھول کے سنو اگر تمہارا کوئی دوست حرام کام کرتا ہے اسے سمجھاؤ کوشش کرو پریشر ڈالو ایسے نہ سمجھے تو کسی عالم سے اس کی ملاقات کراؤ خوب پریشر ڈالو تاکہ وہ تیری بات کو سمجھ جائے اور اگر پھر بھی نہ سمجھے نا تو پھر تو کہہ دینا میں تیری شادی میں شامل نہیں ہونے والا کچھ تو کریں یار میرے بھائی اب کوئی نبی نہیں آنے والا اس برائی کو آپ نے اور ہم نے مل کر کے روکنا ہے اس برائی کو کہاں تک آگے لے کے جاؤ گے مجھے ذرا بتاؤ تو ناچنے کی حد یہاں تک ہو گئی لوگوں اب تک تو ناچنے والی اسپیشل کرائے پہ لائی جاتی تھی اب میں نے یہ سننے میں میرے آ رہا ہے کہ لڑکے کی بہن ناچ رہی ہے لڑکے کی بھابی ناچ رہی ہے لڑکے کی چاچی ناچ رہی ہے لڑکے کی پھوپھی ناچ رہی ہے ان لوگوں کو شرم آنا چاہیے شادی مصطفیٰ کی پیاری سنت ہے نبی فرماتے ہیں نکاح کرنے سے آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے لوگوں آدھا ایمان کی تمہاری حفاظت ہو جاتی ہے لوگوں شادی عبادت ہے میرے نبی کی پیاری پیاری محبوب سنت ہے تم نے شادیوں کا کیا بنا دیا ہائے تم نے شادیوں کے میلے بنا دیے تم نے شادیوں کو بازار خانے بنا دیے ہائے تم نے شادیوں کو کیا بنا دیا شادیوں کو گناہوں کا اڈا بنا دیا شادی گناہ سے روکنے کا ہتھیار تھا آج تم نے شادی گناہ کرنے کے آلہ بنا دیے لوگوں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرو اگر تیری رشتہ داری میں کوئی حرام کام کرتا ہے تو جہاں تک ہو سکے اسے روک لے کل قیامت کے دن اگر تیرا نام اعمال میں نیکیاں کم پڑ گئی تو جہنم میں جا رہا ہوگا تو تجھے کل بروز محشر میں جانے والا مدینے والا آقا جہنم میں جانے سے روک دے گا زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ روک دے گا اور یہ کہہ کے روکے گا مولا کل اس نے میری سنت میں حرام کام کو روکا تھا آج میں اس کو جہنم میں جانے سے روک رہا ہوں کیا بات ہے زندہ باد زندہ باد یار یہی اسی لالچ میں کر لو کم سے کم
کچھ تو کر لو. آج جو بزرگ ہیں وہ یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں مولانا ماحول خراب ہے, لڑکا لوگ نہیں مان رہے, کیا کریں. یہ کہہ کر کے یار اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہ ہوا کرو میرے بھائیو. میرا امام علی کا بیٹا, نبی کا نواسا, فاطمہ کا لخت جگر مدینے میں رہتے تھے. دنیا کا سب سے خوبصورت شہر مدینہ, دنیا کا سب سے بہتر شہر مدینہ, دنیا کا سب سے پسندیدہ شہر مدینہ, اس میں رہتے تھے. آپ کو کیا ضرورت تھی کربلا جا کے گلا کٹانے کی, لیکن نہیں, آپ مدینہ چھوڑ کے کربلا گئے. یزید کو غنڈہ گردی کرنے نہیں دی جائے گی. اگر مجھے کربلا جا کر بچوں کی قربانی دینا پڑے تو منظور ہے, مگر یزید کو غنڈہ گردی کرنے نہیں دی جائے گی. میرا امام تو کہہ سکتا تھا میاں مجھے کیا ضرورت پڑی ہے, یزید کر رہا وہ اپنا جانے گا, ہم تو مدینہ میں ہیں, ہم تو مدینہ میں رہیں گے, کہہ سکتے تھے وہ. لیکن کوشش کری اور غنڈہ گردی روکی. بولی روکی کہ نہیں روکی؟ اور قیامت تک کے لیے ایسا روک دیے کہ یزید کا نام و نشان تک مٹ گیا, اس کی نسلیں تک نہیں نظر. آل رسول آج بھی ہیں, آل حسین آج بھی ہیں, بولو ہے کہ نہیں ہے؟ آل حسین آج لاکھوں میں ہے, کروڑوں میں ہے. ابھی تک کوئی مجھے یہ کہتا نظر نہیں آیا میں آل یزید ہوں, نہیں کہتا نظر آیا. یزید کے 22 سالہ بیٹے نے بھی یزید کے تخت پہ بیٹھا اور 40 دن کے بعد اس یزید کے تخت پہ ٹھوکر مار کے کہہ دی کہ جس تخت کے پائے خون رسول پہ رکھے ہوں وہ تخت مجھے نہیں چاہیے. ٹھوکر مار دیا اس نے اس تخت پر. تم کدھر ہو یار, اور کہاں ہو لوگو؟ تم کوشش ہی نہیں کر سکتے. تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اب کوئی نبی نہیں آنے والا, تیرا نبی نبیوں کا آخری نبی ہے. اب کوئی نبی, کس کا انتظار ہے؟ کسی کا انتظار نہ کرو, اٹھو اور اٹھنے کے بعد میں جہاں تک ہو سکے حرام کاموں کو روکو, تالا لگا دو. تیری وجہ سے کوئی حرام کام رک گیا تو اللہ تجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا. حق ہے, حق ہے. کوشش کرو, اس کے لیے چاہے تجھے کچھ خرچہ کرنا پڑے کوشش کرو, حرام کام روکنے کے لیے ٹائم خرچ کرنا پڑے کوشش کرو, حرام کام روکنے کے لیے زبان سے کوشش کرنا پڑے کوشش کرو, بازو سے کوشش کرنا پڑے کوشش کرو, جس طرح سے بھی ہو سکے کوشش کرو. اگر ہم سب کوشش کرنے میں لگ گئے تو حرام کام ہمارے معاشرے میں نظر ہی نہیں آئے گا, نہیں آئے گا نظر. لیکن کوشش ہمارے ہاں حرام کام کو کرانے میں ہوتی ہے. ابھی تم اچھا کام کرنے لگ جاؤ زمانہ ٹانگ کھینچے گا, مدرسہ بنانے لگو, مسجد بنانے لگو, زمانہ ٹانگ کھینچے گا. حرام کام کرنے لگ جاؤ تو سپورٹ میں آ جائیں گے لوگ, سپورٹ کرنے لگیں گے. بہت سی جگہ اگر شادی میں جلسہ کرانے لگا تو ٹانگ کھینچتے ہیں, کہاں چکر میں پڑ رہا بھائی, کون جلسہ کراتا, کیوں جلسہ کرا رہا ہے. اور اگر وہ ڈانس پارٹی کرنے لگے تو پورے محلے کے نوجوان چھٹا لڑکے, کوئی اسٹیج لگا رہا ہے, کوئی جلدی سے بلب باندھ رہا ہے, کوئی شامیانہ لگا رہا ہے, شام کو ڈانس پارٹی ہوگی. اگر کسی نے حرام کام میں تعاون کیا تو اس کے تعاون کرنے کا بھی گناہ ملے گا, اور کس نے نیک کام میں تعاون کیا تو اس کے نیک کام میں تعاون کرنے پہ بھی اللہ اسے اس کا اجر عطا فرمائے گا. ایک اللہ والا, اللہ کا ولی ہے, تم ولیوں سے بہت محبت کرتے ہو, چاہے اجمیر والا ہو, چاہے بغداد والا ہو, چاہے کلیر والا ہو, سب سے محبت کرتے. ہم صابری بھی ہیں, ہم چشتی بھی ہیں, ہم قادری بھی ہیں, ہم رضوی بھی ہیں, ہم برکاتی بھی ہیں, ہم اشرفی بھی ہیں, ہم سارے بزرگوں سے محبت کرتے ہیں. مگر سنو, محبت خالی زبان سے نہیں. بزرگوں کو دیکھو ذرا, ان کا عمل بھی کیسا تھا. ایک بزرگ ہے, ایک اللہ والا, نام ہے بایزید بستامی, کہہ دو سبحان اللہ. ایک دن بیٹھے, مرید آیا, حاضر ہوا, عرض کرنے لگا, حضور
خدا خیر کرے معاملہ بڑا خراب ہے، ماحول بڑا خراب ہو گیا. یہی رونا اس مرید نے رویا تھا، حضور ماحول بڑا خراب ہو گیا. بایزید بستامی نے اپنے مرید سے فرمایا کیا ہوا، کیسا ماحول خراب ہے؟ عرض کرنے لگا حضور ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ اس بستی میں، آپ کی بستی میں چند دن سے ایک فاحشہ عورت نے ڈیرا ڈال دیا ہے. وہ اپنے گناہوں کا بازار گرم کیے ہوئے ہے. جب شام ہوتی ہے تو وہ اپنے جسم کے سودے کرتی ہے. جب شام ہوتی ہے تو اوباش لڑکوں کو اپنا جسم سکوں میں بیچتی ہے. لڑکے آتے ہیں اور اس کے گناہوں کے دلدل میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں. حضور یہ بڑی تیزی سے کام بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کا جسم فروشی کا دھندا بڑی تیزی سے فروغ پاتا چلا جا رہا ہے. مجھے پتا چلا، میں تو حیرت میں پڑ گیا. حضور میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. اللہ اللہ اتنا سنا بایزید بستامی نے تو چیخ نکل گئی. مرید دامن پکڑ کے مچل گیا، حضور اس میں آپ کی کیا خطا ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ بایزید بستامی نے فرمایا او میرے مرید بات اتنی ہے، اگر میدان محشر میں میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا او بایزید بستامی یہ تو بتا تیری بستی میں ایک فاحشہ عورت نوجوانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہی تھی، تو کیا کر رہا تھا؟ تو میں جواب کیا دوں گا، میں کیا جواب دوں گا؟ میری بستی میں حرام کاری ہو رہی ہے، سوال مجھ سے بھی ہو سکتا ہے. کہنے لگے اس کا بازار کب لگتا ہے؟ کہنے لگا حضور جب شام ہوتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، شرابیوں کا تھاتا اس کے دروازے پہ لگ جاتا ہے. اوباش نفس پرست حبش کے پجاری اس کے دروازے کا رخ کرتے. بایزید بستامی کو پوری رات نیند نہیں آئی، کروٹ پہ کروٹ پہ کروٹ بدلتے رہے. صبح فجر ہوئی، نماز فجر پڑی، مصلی ہاتھ میں لیا. اللہ والوں کی شان دیکھو لوگوں، کس طریقے سے برائی پر کنٹرول کرتے ہیں، کس طرح سے برائی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. بایزید بستامی نے مصلی لیا اور اسی فاحشہ کے دروازے پہ جا کر کے بچھا دیا جو اپنے جسم کا بازار گرم کرتی تھی. وہیں مصلی بچھا کے وہیں بیٹھ کے اللہ اللہ شروع کر دیا. کیا بات ہے. مرید آیا کہنے لگا حضور یہاں کیا کر رہے ہیں، یہ بدنامی کی جگہ ہے. حضور آپ کو یہاں کوئی دیکھے گا تو آپ کا نام بھی بدنام ہو جائے گا. حضور یہ تہمت کی جگہ ہے. آپ نے فرمایا آج یا تو یہ رہے گی اور یا پھر یہ رہے گا. کیا بات ہے. اس بستی میں یا تو یہ رہے گا اور یا یہ رہے گی، یا تو یہ جسم فروشی کا دھندا کرنے والی رہے گی اور یا پھر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا بایزید بستامی رہے گا. اللہ اللہ. اب ہم نے یہاں مصلی بچھا دیا، فیصلہ ہو کر رہے گا. اللہ اللہ. مصلی بچھا ہے. اللہ اللہ. جہاں پر لوگ شرابیں پی کے آتے تھے اللہ والا کے آیا اللہ اللہ ہو رہی ہے. بولو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم تو کہتے ہیں ماحول خراب ہے، ماحول خراب ہے، شرم لگتی ہے. ارے ہونے دے ماحول خراب ہے. اگر سب کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں نا تو تو کھڑے کھڑے کا ماحول نہ دیکھ، تو اپنے سر پر ٹوپی رکھ کے چاہے اپنا رومال بچھا اور بیٹھ کے کھانا کھا. حق ہے. مت دیکھ ماحول کیا ہے، ہونے دے جو ماحول ہے. زمانہ تجھے پاگل ہی تو کہے گا، دیوانہ ہی تو کہے گا. کہہ دینا ہاں دیوانہ ہوں، پاگل ہوں. تم دیوانے ہو دنیا کے، میں دیوانہ ہوں مدینے والے کا. کیا بات ہے. زندہ باد. بیدم شاہ وارثی نے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. زندہ باد. ذرا زور سے بولو. سبحان اللہ. دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کیا بات ہے محشر میں شکوے کیے جاؤں، تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. سبحان اللہ. یہ اعلان سماعت کر لیں. سجاد حضور حبیب العلماء حضرت علامہ حبیب الرحمن صاحب قبلہ سجد نشین خانقاہ رضویہ نظامیہ آگیا شریف محترم وسیم صاحب کے مکان پر موجود ہیں. آج جو حضرات بیعت ہونا چاہیں گھر پہ جا کر کے بیعت ہو لیں. جلسے کے بعد ابھی اٹھ کر نہ جانا. جی ہاں کبھی ابھی اٹھ کر نکل لو. توجہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ اللہ. غور فرمائے.
بیٹھے ہیں, مصلی لگ گیا, اس پر بیٹھے, اور نہیں جائیں گے یہاں سے. ماحول یہاں تھا شرابیوں کا, یہاں اوباش لوگوں کا ماحول تھا, یہاں حبش کے پجاری آتے تھے. اللہ والا آیا تو ان کی طرح نہیں چلا, اپنی چال چلا. تمہارا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ تم بھی جا کے انہی کے رنگ میں رنگ جاتے ہو. کیوں؟ جو تیرا رنگ ہے, اپنا رنگ اتنا ہلکا مت کر کے کوئی بھی رنگ تیرے اوپر چڑھ گیا. رنگ تو اپنا اتنا مضبوط کر لے کہ جدھر تو جائے تیرا رنگ تو چڑھ جائے, تیرے اوپر کسی کا رنگ نہ چڑھے. کیا بات ہے, زندہ باد. ہمارے نوجوانوں پر رنگ بہت جلدی چڑھتا ہے. ہمارے نوجوانوں نے فلم دیکھی, پینٹ پھٹا ہوا تو سب نے پھاڑی کے پہن لی, رنگ چڑھ گیا نا, رنگ بہت جلدی چڑھ گیا. پینٹ اگر ہیرو کی لمبی ہے تو اپنا بھی لمبی کر دیا, اس کی شارٹ ہے تو اپنی بھی شارٹ کر دیا, اتنا رنگ تیرا چڑھ گیا. اپنا رنگ ایسا کر کے تیرا رنگ تو زمانے پہ چڑھ جائے. اگر تو شرابی کے پاس بیٹھے تو تو شرابی نہ بن سکے بلکہ اس کی شراب چھڑا دے. زندہ باد, حق ہے. تاکہ شرابی بھی کہے مجھے ایک نیک کا رنگ چڑھ گیا ہے کہ نہیں. بس قوالی سن لیں گے, مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ. رنگ اور رنگ ایسے تھوڑی چڑھتا ہے قوالی سننے سے. چشتی رنگ ایسے چڑھتا ہے کہ زمانہ حرام کھا رہا, تو حرام نہ کھا. زمانے کی بچیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں, تیری بچیاں پردہ میں رہیں. زمانہ کہے تجھے کیا ہو گیا, تو کہہ دینا مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ. رنگ زندہ باد, زندہ باد, ہے کہ نہیں. زمانہ کھڑے سے کھاتا ہے, تو بیٹھ کے کھا. زمانہ اسلام کے خلاف کام کرتا, تو اسلام کے مطابق کار. اب پھر تجھ سے زمانہ پوچھے تجھے کیا ہو گیا, تو کہہ دینا مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ. رنگ ایسے چڑھتا چشتی رنگ, ایسے چڑھتا قادری رنگ, ایسے چڑھتا صابری رنگ. اچھا تم نے بھی اپنا رنگ آج تک کسی پہ چڑھایا؟ مجھے بتاؤ یار. کسی کو نمازی بنایا, کسی کی شراب چھڑائی, کسی کی جوا چھڑائی, تمہارا کوئی رنگ ہی نہیں ہے. تم پہ کوئی بھی رنگ چڑھا کے چڑھا جاتا ہے. بات افسوس کی ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ رنگ ہمارا سب سے گاڑھا ہے. سب سے اچھا رنگ ہمارا ہے, اوریجنل رنگ ہمارا ہے. ہمارا رنگ جو چڑھا ہے وہ کوئی دنیا کے بازار سے نہیں آیا, مدینے والے مصطفیٰ نے چڑھایا ہے. زندہ باد, حق ہے. لیکن ہمارا تو بہت ہلکا ہو گیا. کوئی بھی آ کے ہمارا رنگ اتار دیتا اور اپنا چڑھا دیتا. میں صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائیوں. ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں پر ٹیٹو بنے ہوئے. ارے بھئی یہ کیا ہے؟ کہنے لگے مولانا آج کل یہ چل رہا ہے ماحول. بھئی چلنے سے کیا مطلب ہے, چل تو بہت کچھ رہا. مکہ میں میرے نبی تشریف لائے تھے تو 360 خداؤں کی پوجا چل رہی تھی, مگر اس کو نہیں دیکھا جائے گا. ماحول اپنا الگ بنایا جاتا ہے. محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر, بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر. نہ ہو ماحول سے مایوس, دنیا خود بنا اپنی. نئی کشتی, نئی آندھی, نئے طوفان پیدا کر. مزہ ہے مرنے مٹنے کا انہی خطروں کے دامن میں, دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد, حق ہے. اور تم بول ہی نہیں سکتے تو ماحول کیا پیدا کرو گے؟ بولنے میں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے مطلب بہت زیادہ کرنٹ خرچ ہو رہا ہو. ذرا زور سے کہہ دو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یار ماحول اپنا بناؤ, اپنے رنگ میں رنگو, دوسروں کے رنگ میں نہ رنگ جاؤ. رنگ میں تجھ کو بتاتا ہوں. بایزید بستامی مصلی بچھائے, اللہ اللہ مصلی بچھائے, اللہ اللہ. ظہر کا وقت ہوا نماز پڑھ لیا, عصر کا وقت ہوا نماز پڑھ لیا. آنے والے آنا چاہ رہے ہیں, آنے والوں کا وقت ہو گیا. اور بعض لوگوں کا ٹائم ہو گیا, شرابیوں کا ٹائم ہو گیا, نفس پرستوں کا ٹائم ہو گیا. آنے والے آ رہے ہیں, لیکن جب دیکھا اللہ والا بایزید بستامی بیٹھا تو شرم کی وجہ سے رکتے ہی نہیں, نکل جاتے. حضرت بیٹھے ہیں, حضرت کی وجہ سے کون رکے؟ کتنا بھی کچھ ہے, کتنا بھی کچھ ہے, مگر کچھ نہ کچھ حضرت کا خیال اب بھی کیا جاتا ہے. ارے کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ یار داڑھی والا, ٹوپی والا, ارے یار